محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام۔ کئی سیاسی سماجی قائدین کی جانب سے پیش کی گئی خراج عقیدت۔ بابری مسجد کی شہادت کے 29 سال مکمل۔ ملک میں امن و امان کی برقراری کے لیے مسلمانوں کی ایک اور قربانی۔ متبادل فصلوں کے متعلق کسانوں میں شعور بیداری کی جائے۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے دی عہدیداروں کو ہدایت۔ کووڈ کو ہرانے کے لیے 100% ٹیکہ اندازی مکمل کرے۔ زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ۔ انہوں نے ماکلور و نندی پیٹ کے آنگن واڑی ٹیچرز میں کی سیل فونز کی تقسیم۔ کورونا کی نئی شکل کے ضلع میں داخلے سے قبل احتیاط کی جائے۔ سی پی کارتکیہ کی قیادت میں نظام آباد بودھن آردور عہدیداروں کے ساتھ سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما ناتھ کا آن لائن اجلاس۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ملک میں امن و امان کی برقراری و ملک کی ترقی کے لیے مسلمان کی عظیم قربانی۔ 6 دسمبر شہادت بابری مسجد کو 29 سال مکمل، لیکن ملزمین آج بھی آزاد۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں ہر مذہب و ہر نسل کے ماننے والوں کو برابر کا حق ہے، چاہے ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ۔ لیکن 6 دسمبر ہندوستان کی تاریخ کا کافی سیاہ دن رہا، جہاں پر کئی قانون کی رکھوالوں نے قانون کا گلا گھونٹ دیا اور بابری مسجد کو کھلے عام شہید کر دیا گیا۔ اور آج جس کی شہادت کے 29 برس گزر چکے ہیں، اس دوران یہ واقعہ محض ایک سیاست کا مرکز بن گیا، بلکہ آخر ملک کے مسلمانوں نے پھر ایک بار ملک میں امن و امان کی برقراری کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم قربانی دی۔ لیکن اس مسجد کی شہادت کے لیے ذمہ دار ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ آج بھی ہندوستان کے عظیم ترین قانون سے برقرار ہے۔ درگاہ شریف حضرت سید عبداللہ ساجد شاہ یافعی کے سالانہ عرس شریف کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ شہر نظام آباد کے علاقے دھارو گلی روبرو اولڈ ٹو ٹاؤن پانی ٹنکی کے پاس موجود شہر نظام آباد کے قدیم و مشہور معروف درگاہ حضرت سید عبداللہ ساجد شاہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کا ذمہ داران درگاہ شریف محمد پرویز کی موجودگی میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد شفیع الدین صاحب خطیب و امام مسجد قادریہ نظام آباد اور جناب حافظ محمد سراج صاحب برکت پورہ نے شرکت کی۔ سندل مبارک مسجد قادریہ برکت پورہ سے درگاہ شریف کو پہنچے گا اور درگاہ شریف پر چادر گل و فاتحہ خوانی کے نذرانے پیش کیے گئے اور 6 دسمبر کو محفل چراغاں کا حسب روایت انعقاد عمل میں لایا گیا۔ عرس شریف میں دور دراز مقامات سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور دنیا میں امن و امان و وبائی امراض سے عوام کی حفاظت کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر نوجوان عبدالرحیم، شیخ سمیر، زبیر لویا و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سید شاہ ساجد شاہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک نکالا گیا ہے اور مسجد قادریہ سے سندل مالی یہاں آستانے تک لایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہم حضرت کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہیں گے، ہم اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نسل کو بھی انشاءاللہ حضرت کے فیض و برکات سے مستفید کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بھی دام درہم سخن نے حصہ لیا میرے مولا سب کے حصہ لینے کو قبول و مقبول فرما، سب کو حضرت کے فیضان سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
راشن کے لیے ٹیکے کے لزوم پر سید خیسر کی قیادت میں کانگریس قائدین کے زبردست احتجاج کے بعد ضلع کلکٹر کی جانب سے ٹیکے کا لزوم برخاست، عوام کو راحت۔ راشن دکانات پر عوام کو راشن حاصل کرنے کے لیے ویکسین ٹیکہ لینے کا لزوم کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کرنے پر عوام کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کانگریس پارٹی کے حرکیاتی نوجوان قائد سید خیسر عبید بن حمدان نے ضلع انتظامیہ اور میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرمیلا سے بات چیت کرتے ہوئے ویکسین ٹیکے کو یقینی بنانے کے لیے مکمل تعاون کرنے کا اظہار کیا تھا، لیکن راشن کی سربراہی کے موقع پر ویکسین ٹیکے کے سرٹیفکیٹ کو پیش کرنے کا لزوم رکھا گیا تھا، لیکن سید خیسر قائد کانگریس پارٹی کی جانب سے کامیاب نمائندگی پر ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے سول سپلائی کے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ وہ اس لزوم کو فوری ہٹاتے ہوئے عوام کو راشن کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ سید خیسر نے آج راشن دکانات شاپ نمبر 41 81 82 43 11 62 کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر سید خیسر نے ڈسٹرکٹ کلکٹر نارائن ریڈی اور دیگر ذمہ داران سے اظہار تشکر کیا۔ میں نظام آباد کے مختلف ریشن کارڈز کے دکانوں پہ میں گیا ہوں، شاپ سے گیا ہوں، 82 43 46 81 62 اور 11 اور آج ابھی 41 پہ بھی آیا ہوں میں۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری نمائندگی پر، کانگریس کی نمائندگی پر کلکٹر صاحب نے ہم کو تیقن دیا تھا کہ فوراً بولتے تو ہم اس کو بحال کر دیں گے، ویکسینیشن کو اور ریشن کارڈ کو اسکیمز کے ساتھ میں ہم بولتے اٹیچ نہیں کریں گے۔ وہ بتایا ہے الحمدللہ آج بولتے تو بحال ہو گیا، تمام لوگ چاول لے رہے ہیں ریشن کارڈ پر۔ اور بالخصوص میں تمام بولتے سو آفیسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو سوال کیا تھا، کیونکہ یہ سوال ضروری بھی ہے۔ جیسا کہ ہم چھوٹے معصوم بچوں کے ڈاکٹرز کے پاس لے آتے ہیں ویکسینیشن دلانے کے لیے، پولیو کا ویکسین دلانے کے لیے، تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کیا بخار ہے، کیا سردی ہے، کیا کھانسی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے تو ویکسینیشن نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بات کو یاد رکھیں، میں تمام آفیسرز کو پوچھ رہا ہوں۔ 7 دسمبر کو MLC کے کویتا کا دورہ، ضلع نظام آباد بھیمگل منڈل میں 30 کروڑ روپے لاگت سے ترقیاتی کاموں کا رکھیں گی سنگ بنیاد، منڈل آفس گراؤنڈ میں عوام کا جلسے سے خطاب کریں گی۔ ضلع نظام آباد کی منڈل بھیمگل میں 30 کروڑ سے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد صبح 10 بجے آج بروز منگل ریاستی وزیر پرشانت ریڈی MLC کے کویتا نے رکھا۔ باتضاب 12 بجے اسٹینڈ کے پاس واقع منڈل آفس گراؤنڈ میں عوام کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں TRS پارٹی کی جانب سے تیاریوں کا آغاز عمل میں آ چکا ہے۔ MLC منتخب ہونے کے بعد کے کویتا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ کاماریڈی کلکٹر جتیش وی پاٹل نے ضلع کے دفتر میں SC محکمے فلاح بہبود کے زیر نگرانی میں BR امبیڈکر کی برسی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا۔ کاماریڈی کلکٹر جتیش وی پاٹل نے ضلع کے دفتر میں SC محکمے فلاح بہبود کے زیر نگرانی میں BR امبیڈکر کی برسی تقریب کو شاندار پیمانے پر منعقد کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کی اور کہا کہ دستور کی معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کی جانب سے فراہم کردہ بہترین خدمات کے باعث بھارت رتن کا خطاب حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیش دھتورے، SC کارپوریشن ED دیانند، SC محکمے فلاح بہبود کے عہدیدار رجتا، کلکٹر AO رویندر، ڈسٹرکٹ مہیلا چائلڈ و معذورین مومرین ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار سرسوتی و دیگر نے شرکت کی۔ چھوٹے اخبارات کے ساتھ حکومت تلنگانہ کا رویہ افسوسناک، بلا شرط ایکریڈیشن کارڈ کی اجرائی کے لیے نمائندگی کا تیقن۔ ضلع عادل آباد کے پہلے اردو روزنامہ دبنگ صحافت کا 10 سالہ خدمات پر جشن و راحت علی کا خطاب۔ متحدہ ضلع عادل آباد سے شائع ہونے والا پہلا اردو روزنامہ دبنگ صحافت جو مستقر نرمل سے شائع ہوتا ہے کی اشاعت کی 10 سالہ تکمیل کے موقع پر کنگز گارڈن فنکشن ہال گاجل پیٹ میں عظیم الشان پیمانے پر تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں سینئر صحافی و جنرل سیکرٹری TUWJ کے راحت علی اور TWJA کے قومی صدر و بے باک صحافی ٹائیگر علی نواب نے بحیثیت مہمانان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر متحدہ ضلع عادل آباد کے صحافیوں کے علاوہ ملی و سماجی خدمات گزاروں کو ان کی بہترین و بیلوس خدمات کی آواز انہیں اعتراف خدمات ایوارڈ سے سرفراز کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی، جن میں ضلع عادل آباد، ضلع آصف آباد، ضلع منچیال اور ضلع نرمل شامل ہیں۔ ان تمام کو اعتراف خدمات میں مولانا آزاد ایوارڈ، شیخ الہند ایوارڈ، مدنی ایوارڈ، مولانا علی میاں ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ شامل علاوہ ازیں ضلع نرمل کے مختلف دینی و عصری درسگاہوں
ہوں کہ طلباء کو جنہوں نے قبل ازیں منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے انعامات کے مستحق قرار پائے تھے، انہیں انسات ایوارڈ اور رقم انعامات سے نوازتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس موقع پر کہ وہ راحت علی جنرل سیکرٹری TUWJ اور TWJ کے قومی صدر ٹائیگر علی نواب، مفتی محمود زبیر قاسمی، ریاستی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند کے علاوہ دیگر مدعوین نے خطاب کیا۔ راحت علی نے اپنے خطاب میں طلباء کو زرعی مشورے دیتے ہوئے کہا کہ علم کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ انہوں نے اچھے اور برے کا فرق بتاتے ہوئے تیز دھار چاقو کی مثال دی اور اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر کسی مریض کی جراحت کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی دہشت گرد یا غنڈہ صفت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے اس بات کو انٹرنیٹ کے استعمال سے جوڑتے ہوئے کہا کہ یہ مفید بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ انہوں نے طلباء کو صلاح دی کہ وہ اچھے اور برے کا فرق محسوس کرتے ہوئے اختلافات کے دائرے میں رہ کر انٹرنیٹ کا استعمال کریں، اور مشورہ دیا کہ وہ اپنے والدین کے احترام کو مقدم رکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے موجودہ دور میں نفرت کے خاتمے اور انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے ملی تشخیص کو برقرار رکھنے کی بھی طلباء کو صلاح دی۔ جناب راحت علی نے حکومت تلنگانہ کے چھوٹے اخبارات کے ساتھ رویے پر دیگر مہمانوں کی تقریر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اخبارات کے ساتھ حکومت تلنگانہ کا رویہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ضلع عادل آباد کے پہلے اردو روزنامہ دبنگ صحافت کی 10 سالہ اردو خدمات پر مبارکباد پیش کی۔ راحت علی نے پسماندہ و متحدہ ضلع عادل آباد سے روزنامہ دبنگ صحافت کی اشاعت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک قابل تحسین و ستائش کا نامہ قرار دیا، اور کہا کہ اردو زبان، اردو اخبارات، بالخصوص اردو کے چھوٹے اخباروں کو ریاستی حکومت کی جانب سے نظر انداز کرنا معنی خیز ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مدیر اعلیٰ رشید عالم الحفیظی کو یہ بھی تیقن دیا کہ وہ ریاستی حکومت کی اس جانب توجہ مضبوط کرواتے ہوئے چھوٹے اخبارات کو بھی ایکریڈیشن کارڈز کی بلا شرط اجراء کے علاوہ ادارے کے لیے ہر ممکنہ امداد کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مولانا امتیاز احمد خان مفتاحی نے رشید عالم کی گلپوشی و شال پوشی کرتے ہوئے انہیں منظم تہنیت پر مبنی نوشتہ دیوار پیش کیا۔ اسی طرح ساجد خان صدر کانگریس، شیخ احمد اسٹاف رپورٹر دبنگ نظام آباد، شاعر سید تجمل حسین تجمل نے تہنیت میں گلپوشی و شال پوشی انجام دی۔ علاوہ انجمن فلاح المسلمین کے ذمہ دار خادم قوم و ملت محمد قاسم نے بھی تہنیت پیش کی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مفتی عبدالعلیم فیصل قاسمی جنرل سیکرٹری نے اجلاس نظامت کی، اور اس موقع پر انتظامات کو خطیت دینے والوں میں مفتی عرفان اشاتی، مفتی عبدالحکیم قاسمی، اسٹاف محمد سفیان احمد، محمد رضوان احمد، ظہیر احمد کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ بھینسے میں موٹر سائیکل چوروں کی ٹولی گرفتار، 13 موٹر سائیکل کو کیا گیا ضبط۔ بھینسا پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل چوری کرنے والے گروپ کو گرفتار کرتے ہوئے مکمل پوچھ تاچھ جاری ہے۔ بھینسا ایڈیشنل ایس کرن کھرے نے ایک صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے مکمل تفصیلات سے واقف کروایا۔ چوروں کی ٹولی کا تعلق ضلع نظام آباد ایڑپلی سے بتایا گیا ہے، جو 5 افراد پر مشتمل ہے۔ سریکانت، ابولو سریکانت، رنگا، روی کانت گوڈ، شیواجی سریکانت اور ابولو کو اہم مجرم قرار دیا، جو مختلف مقامات نرمل، نظام آباد، کاماریڈی سے پچھلے 1 سال سے چوری کی واردات کو انجام دے رہے۔ باقی 3 افراد سریکانت اور ابولو سے گاڑیاں خرید کر دوسری گاہک کو فروخت کرتے تھے۔ ایڈیشنل ایس پی کرن کھرے کے اطلاع کے مطابق 13 موٹر سائیکل کو ضبط کیا گیا، جن میں ضبط کیے گئے اور مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔ اس چوروں کی گرفتاری میں CCTV کا اہم رول قرار دیا۔ اس کارروائی میں بہترین خدمات انجام دینے والے محکمہ پولیس کی 3 افراد کو انعام سے بھی نوازا گیا۔ اس کانفرنس میں سرکل انسپکٹر پروین کمار کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بھیمگل منڈل کے مختلف موضوعات میں آج چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت جناب ویملا پرشانت ریڈی کی نمائندگی پر منظور شدہ چیکس کی مستحقین میں تقسیم عمل میں لائی گئی۔ بھیمگل منڈل کے مختلف موضوعات میں آج چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے تحت جناب ویملا پرشانت ریڈی صاحب کی نمائندگی پر منظور شدہ چیکس کی مستحقین میں تقسیم عمل میں آئی، جس میں بجورا گاؤں کے سریندر کو 37,000 کا چیک دیا گیا، جبکہ پی لکشمی کو 30,000 کا چیک دیا گیا۔ پرانی پیٹ گاؤں میں ناگامنی کو 55,000 کا چیک دیا گیا، جبکہ سرینیواس کو 47,000 کا چیک دیا گیا۔ سری وردھن کو 30,000 کا چیک دیا گیا، جبکہ راجنا کو 25,500 کا
का चेक हवाले किया गया। इसी तरह बाबापुर गांव 70,000 का चेक दिया गया, जबकि सुल्ताना बेगम को 65,000 का चेक दिया गया और श्रीनिवास को 50,000 रुपए का चेक दिया गया, जबकि प्रदीप को 75,000 का चेक दिया गया, जबकि गंगा पोली गाँव में सुभाना को 20,000 रुपए का चेक दिया गया। इसी तरह सुवर्णा को 26,000 का चेक दिया गया, रोजा को 18,500 का चेक दिया गया। इसी तरह चेंगल गांव में अशोका को 35,000 का और लक्ष्मी को 18,000 और बी कोनिया को 35,000 रुपए के चेक हवाले किए गए। इस मौके पर दोमकुंडी नरसैया सदर जिले टीआरएस पार्टी के अलावा मोहम्मद अब्दुल मोइज जिले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर, चोटपली रवि ZPTC, आरमूर महेश MPDO, कविता गंगाधर MPTC व दीगर MPTC और सरपंच मौजूद थे। जिले बालकुंडा अलखसम अली मोरताड़ मंडल मौजे पाले में ज़राई ओहदेदार AO लावनिया AEO कृतना के ज़ेरे निगरानी में किसानों को मुतबादिल फसलों की काश्त से मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसम अली मोरताड़ मंडल मौजे पालेम की सरपंच बदम संतोष रायतु समन्वय समिति सदर शंकर ने जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक किसानों को मुतबादिल फसलों की काश्त से मुतालिक रायतु वेदिका भवन में शऊर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि किसान यासंगी के सीजन में धान के बजाय मुतबादिल फसलों की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने की बात बताई और इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मुतबादिल फसलों की काश्त के तरीक़ेकार पर मबनी पम्पलेट व पोस्टर को अवामी नुमाइंदों किसानों ने रस्म इजराई अमल में लाते हुए 6 फसलों वाली फसलें जैसे तेल, गन्ना, मटर, जवार के अलावा तेल के बीजों जैसे जाफरान और मूंगफली के बारे में आगाही करते हुए किसानों को मुतबादिल फसलों की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच पी रवि व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा अलखे मोरताड़ मंडल व दीगर मौज़ूआत में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसम अली मोरताड़ मंडल व दीगर मौज़ूआत के सरपंच व नायब सरपंच MPTC वार्ड मेंबरान, दलित संगम के मेंबरान और अम्बेडकर संगम के कायदीन ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करते हुए इनके मुजस्समे के पास शमा रोशन करके फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़िराज अक़ीदत पेश की गई और इसी तरह से गवर्नमेंट व खानगी स्कूल के सदर व मुदर्रिस व असातिज़ा साहिबीन ने दस्तूर की मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कांग्रेस भवन में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 65वीं बरसी के पेश नज़र मेहमान खुसूसी के तौर पर PCC वर्किंग सदर मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। वो इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए पेश की ख़िराज अक़ीदत। जिले निजामाबाद के कांग्रेस भवन में दस्तूर के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी तकारीब के पेश नज़र मुनाक़िदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर PCC वर्किंग सदर मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़िराज अक़ीदत पेश की और कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक दलित खानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी आला तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फाइज होकर अहम तरीन खिदमात अंजाम देते हुए आज़ादी की तहरीक में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस मौके पर PCC के सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने कहा कि इख्तियार पर मौजूद मरकज से वाबस्ता BJP कायदीन दस्तूर के खिलाफ काम करते हुए दस्तूर को पामाल करने की बात बताते हुए कहा कि दस्तूर का अहम मकसद दलित तबके को रिजर्वेशन देना है, लेकिन BJP हुकूमत रिजर्वेशन को बर्खास्त करने के बारे में सोचते हुए गवर्नमेंट तंजीम को खानगी आने का इजहार किया। ఆశయాల్ని కూడా తూట్లు పెంచే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది। వీటన్నిటి ఎదుర్కోవడానికి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సంసిద్ధత కావాలి, ముందు ఉండాలి। అంబేద్కర్ ఆశయాల్ని ప్రజలకు తీసుకోవడంలో కానీ ఆ ఆశయాల్ని ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఆచరించి అంబేద్కరిజాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా कांग्रेस कार्यकर्ता निर्मल जिले अखलती जनरल सेक्रेटरी MB लतीफ की बेबाक खिदमात पर बेहतरीन कायद अवार्ड से नवाजा गया। निर्मल शहर का पहला उर्दू अखबार जो अपने 10 साल खिदमात मुकम्मल कामयाबी के साथ तकमील करने पर तलबा में इस्लामिक क्विज मुकाबले का एहतमाम
کیا گیا تھا، جس کی آج نرمل شہر کے کنگ پیلس شادی خانے میں انعامی تقریب عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر بھینسا شہر کے بے باک نوجوان قائد، ضلع اقلیتی جنرل سیکرٹری کانگریس و مدل تعلقہ انچارج ایم اے لطیف کی جانب سے لاک ڈاؤن جیسے خطرناک حالات میں عوام کے درمیان پہنچ کر خدمات انجام دیے جانے پر ٹائیگر علی نواب نیشنل NWJA صدر کے ہاتھوں بہترین قائد کے طور پر ایوارڈ سے نوازا گیا، جس پر ایم اے لطیف کی جانب سے صحافت دبنگ انتظامیہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کامیاب خدمات پر مبارکباد پیش کی۔ زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ماکلور منڈل پریشد دفتر میں منڈل کے آنگن واڑی ٹیچرز کو فون کی فراہمی عمل میں لائی۔ زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ماکلور منڈل پریشد دفتر میں منڈل کے آنگن واڑی ٹیچرز کو سیل فون کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تمام آنگن واڑی کے ٹیچرز بچوں سے متعلقہ تمام ترین تفصیلات درج کرتے ہوئے ان کا وزن و صحت سے متعلق ریکارڈ میں درج کرے اور تمام آنگن واڑی ٹیچرز و آیا کو GU ٹاکنگ کی یقینی ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں CDPO سنیتا، MPO سرینیواس، سپروائزر سری پریا، آنگن واڑی ٹیچرز و دیگر نے شرکت کی۔ ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో టెక్నాలజీ చాలా పెరుగుతుంది కాబట్టి దాంట్లో పెరుగుతుంది। ఇంతకుముందు అంటే పర్సనల్గా విజిట్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఫోన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు కూర్చుని దగ్గర కాబట్టి అది పై ఆఫీసర్కి మంచిది మీకు మంచిది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు సక్రమంగా ఉపయోగించాలి। మన మండలంలో 68 వరకు ఉంటారు అంగన్వాడీ, మరి అందరికీ టెలిఫోన్ ఇస్తారని చెప్తూ تلنگانہ میں 15 جنوری کے بعد کووڈ کی تیسری لہر کا اندیشہ، سرینیواس راؤ۔ تلنگانہ میں آئندہ ماہ جنوبی میں نئے ویرینٹ اومیکرون کے کیسز میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ حکومت اومیکرون ویرینٹ کے کیسز کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھے تاکہ کورونا اور نئے ویرینٹ سے مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 15 جنوری کے بعد ریاست میں کیسز کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے اور فروری میں بڑی تعداد میں کیسز منظر پر آنے کا انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ سرینیواس راؤ نے کہا کہ عوام کو نئے ویرینٹ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں اندیشوں کا شکار ہے جبکہ اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ انہوں نے آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ سرینیواس راؤ نے کہا کہ کورونا وائرس کی طرح حکومت اومیکرون سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کووڈ کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے احتیاطی تدابیر کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ اومیکرون وائرس ڈیلٹا سے 6 گنا زیادہ طاقتور بتایا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ 8 تا 16% کیسز میں اضافہ درج کیا گیا اور نئے کیسز میں 75% اومیکرون وائرس کے متاثرین ہیں۔ سرینیواس راؤ نے کہا کہ وائرس کی سنگینی کا پتہ چلانے کے لیے مزید 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ کیسز میں اضافہ اور ہاسپٹل سے رجوع ہونے کے واقعات میں تیزی کے باوجود اموات کا امکان نہیں رہے گا۔ مانسون کے سیزن سے وابستہ دھان کے ذخیرے کو مرکز اور ریاستی حکومت خریدتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے مناسب قیمت کی ادائیگی کا قانون لاتے ہوئے شوگر فیکٹری کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے AIKMS کے زیر نگرانی کلکٹریٹ کے دفتر کے سامنے پرزور احتجاج درج کروایا گیا۔ نظام آباد ڈویژن کمیٹی AIKMS کے زیر نگرانی کسان مخالف زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کلکٹر دفتر کے سامنے پرزور احتجاج منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی قائد ویلپور بھومنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے کسانوں کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنے والے CM KCR کی جانب سے صحیح اصولوں کی بروقت اعلان نہ کرنے کے باعث آج ریاستی حکومت و مرکزی حکومت کے درمیان جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا، جس سے کسانوں کی زندگیاں درہم برہم ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دھان کے متبادل کے موقع پر شوگر کی فیکٹری کا آغاز عمل میں لا کر گنے کی کاشت کرنے کے متعلق کسانوں کی ہمت افزائی کر کے شکر سے متعلقہ صنعتوں کو فی آغاز عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ دستور کی معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کی 65ویں برسی کے موقع پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے قانون ساز منڈل کے پروٹیم چیئرمین بھوپال ریڈی کے ہمراہ اسمبلی کے احاطے میں واقع ان کے مجسمے پر گلہ عقیدت پیش کی۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے قانون ساز منڈل کے پروٹیم چیئرمین بھوپال ریڈی کے ہمراہ دستور کی معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کی 62ویں برسی کے پیش نظر آج اسمبلی کے احاطے میں واقع ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی و ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر دیگر MLAs، اسمبلی سیکریٹری و دیگر نے شرکت کی۔
कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर डी प्रतिमा राज ने ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक बोधन निज़ामाबाद आर्मर मेंबरान को जूम मीटिंग के तहत शऊर बेदारी अमल में लाई गई। जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर डी प्रतिमा राज कोरोना वबा की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मुतालिक जूम मीटिंग के तहत निज़ामाबाद आर्मर बोधन डिवीजन के मेंबरान को शऊर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई वबा ओमिक्रॉन से ना घबराए बल्कि एहतियात बरते। एहतियात इसका बेहतर इलाज है। कोरोना वायरस हो के ओमिक्रॉन से महफूज रहने की खातिर हर एक फर्द वैक्सीन की 2 खुराक ले और इसी तरह से अगर कोई महाराष्ट्र से आने की बिना पर फौरी तौर पर इनका टेस्ट करके दाखिल होने की इजाजत दी जाए और हर एक फर्द हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर अमल आवारी करते हुए चेहरे पर मास्क लगाते हुए सैनिटाइजर समाजी फासले पर अमल पैरा होकर कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन से खुद को और अपने अरकान खानदान को महफूज रखने का इजहार किया। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनाकिदा प्रजावारी प्रोग्राम के तहत अवामी मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिदा प्रजावारी प्रोग्राम के तहत अवामी मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें हासिल करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को मौसूला दरख्वास्तों की फिलफूर हल के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी। वबातज़ा कलेक्टर ने जिले के ओहदेदारों व कोऑर्डिनेटर के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कोविड वैक्सीन हरितहरम व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए कहा कि धान की खरीदी के मराकिज के न होने के बायस किसान धान की काश्त न करके मुतबादिल फसलों की काश्त करने के मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाते हुए बताया कि अगर किसान धान की काश्त करने पर राइस मिलर्स वो कंपनियों से क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदे के जरिए काश्त करने का इजहार करते हुए कहा कि अवाम कोविड-19 की एक नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट नामी कहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद कर ले और इस माह के इख्तिताम तक हर एक फर्द वैक्सीन की 2 खुराक से इस्तिफ़ादा करने के मुतालिक इक़दामात करने की जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती का जोश खरोश के साथ एहतिमाम। कई सियासी समाजी कायदीन की जानिब से पेश की गई खिराज अक़ीदत। बाबरी मस्जिद की शहादत के 29 साल मुकम्मल। मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए मुसलमानों की एक और कुर्बानी। मुतबादिल फसलों के मुतालिक किसानों में शऊर बेदारी की जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारों को हिदायत। कोविड को हराने के लिए 100% टीका अंदाजी मुकम्मल करें। ZP चेयरमैन विठल राव। इन्होंने माकलूर व नंदीपेट के आंगनवाड़ी टीचर्स में की सेल फोन की तफसील। कोरोना की नई शक्ल के जिले में दाखिले से क़ब्ल एहतियात की जाए। CP कार्तिकेय की क़यादत में निज़ामाबाद बोधन आर्मर ओहदेदारों के साथ सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज का ऑनलाइन इजलास। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।